بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. پچھلے درس میں انہی آیات کی تلاوت ہوئی تھی اور شروع کی کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ اس صورت مبارکہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے قصہ کا آغاز کیا ہے اور پھر بنی نوع انسان میں جو رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا اور ان میں سے بعض مشہور رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں کا جو رویہ رہا، ان رویوں کو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا ہے. تو قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم نوح کا اس سے پہلے ذکر کیا، اور اس طریقے سے مختلف قوموں کے واقعات کا تذکرہ کیا، اور انہی کے ضمن میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے شعیب علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کا. تو فرمایا کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. الا مدینہ، یہ میں بتا چکا ہوں کہ الا یہ عطف ہے اس سے پہلے کے قصے پر. جہاں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے وہاں پر ارسلنا کا ذکر آیا ہے، تو ارسال کا جو صیغہ آیا ہوا ہے وہی مسند ہے، اور یہ جو ہے یہ سارے کے سارے قصے اسی پر جا کر کے عطف ہو کر کے اسی عامل کے معمول بنتے ہیں. تو فرمایا مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. شعیب علیہ السلام نے کہا، قال کا فاعل یہاں پر شعیب علیہ السلام. قال کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے جو لوٹتی ہے شعیب علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم پر. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، میم پر جو یہ کسرہ ہے یہ دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ کہ اس کے بعد یا حذف ہے، کہ اس کے بعد یا متکلم محذوف ہے. احسنت. یا قومی اصل میں یا قومی تھا، تو یا کو حذف کر دیا گیا اور کسرے کو باقی رکھا گیا تاکہ اس یا محذوف پر دلالت کرے. تو فرمایا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی توحید بجا لاؤ. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی توحید بجا لاؤ. جیسا کہ آپ لوگوں نے کتاب التوحید میں پڑھا ہوگا کہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ توحید ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی ای لیوحدونی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی تفسیر وہاں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے مجھے؟ دوسری جی لیوحدونی صحیح کسی اور کتاب میں پڑھے ہوگے. تو عبادت سے مقصود کیا ہے؟ توحید. تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی توحید بجا لاؤ. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ما لکم الہ غیرہ، کوئی معبود نہیں. اگر نکرہ کے ساتھ کہا جاتا ویسے بھی تو نکرہ نفی کے سیاق میں جب آتا ہے تو عام کا معنی دیتا ہے. اگر کہا جاتا ما لکم الہ غیرہ تو معنی ہوتا ہے کہ الہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن نکرہ نفی کے سیاق میں عموم کا معنی دیتا ہے، اس کے باوجود الہ پر من داخل کیا گیا، یعنی نکرہ پر من داخل کیا گیا تاکہ مزید اس کے اندر
पुख्तगी है। पुख्तगी आए, उमूम के मफहूम में पुख्तगी आ जाए। तो फरमाया मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कोई माबूद उसके अलावा कोई ऐसी ज़ात है ही नहीं जो इलाह की सिफत से मुत्तसिफ हो सके, कोई भी ज़ात हो। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बय्यना उस दलील को कहा जाता है जो बिल्कुल रोशन हो, वाज़ेह हो, जिसमें किसी किस्म का लोच ना हो, उसके वाज़ेह होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबहा ना हो। ऐसी दलील जो सूरज की तरह रोशन हो। वाज़ेह मशाइख। जी। तो फरमाया क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी। यहाँ तक शुएब अलैहिस्सलाम की दावत वही दावत है जो सारे अंबिया और रसूल ने अपनी कौमों को पेश की, यानी दावत तौहीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं शेख। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग साथ दिया करें। जब एक तो वैसे ही मैंने आज ज्यादा आप लोगों को तंग नहीं किया है। शाह आलम, शेख शाह आलम के पास एमबी नहीं है, इसलिए वीडियो ऑफ किया। अच्छा फहद, शेख लाइट ना होने की जी मशाइख। तो अब तक की जितनी भी दावत है, ये जो भी दावत अभी तक पेश की गई शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से, ये वही दावत मुश्तरक दावत है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने तक सारे रसूलों ने अपनी दावत का जिसको नुक्ता आगाज बनाया, यानी तौहीद की दावत। ठीक है मशाइख। उसके बाद उन्होंने उस खराबी की तरफ इशारा किया या उस बड़ी मासियत की तरफ इशारा किया जिसमें उनकी कौम लथपथ थी, जिसमें उनकी कौम क्या थी, आलूदा थी, जिसमें लथपथ थी, जिसकी आलाइशों में लिपटी हुई थी। तो फरमाया फ़अऊफ़ुल कैला वल मीज़ान। ध्यान से सुनना, इसलिए कि ये जो मासियत है बड़ी ख़तरनाक किस्म की मासियत है। इनकी कौम पर जो अजाब आया था वो अजाब तौहीद में खलल की वजह से कम और इस मासियत की वजह से ज़्यादा आया था। वाज़ेह मशाइख। फरमाया फ़अऊफ़ुल कैला वल मीज़ान। लेकिन जाहिर सी बात है, आज़ाब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मासियत हो, उस मासियत के सुदूर में कहीं ना कहीं तौहीद में खलल का इशारा मिलता है। इफ्तिखार जी। देखो भाई, मेरे साथ आप लोग इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते। जी सर। मुझे मजबूर न करें सख्त कदम उठाने पर। जी मशाइख। तो फरमाया फ़अऊफ़ुल कैला वल मीज़ान, क्या माना हुआ? असदुल्लाह, क्या तर्जुमा हुआ फ़अऊफ़ुल कैला वल मीज़ान? नाप तौल पूरी करो, नाप और तौल पूरा करो। कैल, जो भी चीजें इंसान खरीदता है या बेचता है वो इन दोनों से खाली नहीं। या तो वो साइल होगा, जैसे तेल है, हाँ, या इस तरह की चीजें हैं, घी है वगैरह वगैरह, तो इसको नाप कर दिया जाएगा। पैमाना होता है, पैमाने से लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, हाँ, मिलीग्राम। या फिर वो चीज तौल कर दी जाने वाली होगी अगर कोई ठोस चीज है, चावल है, आटा है, दाल है वगैरह वगैरह वगैरह। तो चीजें या तो मकील होंगी या मौजून होंगी, यानी या तो नापी जाएंगी या तौली जाएंगी।
تو فرمایا ناپ اور تول پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. ان کی چیزیں اس لیے کہ اگر آپ مثال کے طور پر 1 کلو گیہوں آپ نے خریدا ہے تو 1 کلو کا پیسہ آپ نے دیا ہے. اب اگر 1 کلو میں کم کر رہا ہے تو وہ آپ کے حصے میں سے کم کر رہا ہے، آپ کے حصے میں سے کم کر رہا ہے. اسی لیے کہا کہ لوگوں کی چیزوں کو، لوگوں کی ان کی اپنی چیزوں کو کم کر کے نہ دو. اب وہ 1 کلو پر اس مشتری کا حق ہو چکا ہے، اب وہ بائیں کے اختیار میں نہیں کہ اس میں سے کٹوتی کرے. اس میں سے کٹوتی کرنا یہ بائیں کے حق میں جائز نہیں ہے کسی بھی طور پر. 1 کلو کا پیسہ دیا، آپ 1 کلو مکمل دیجئے، 1 کلو مکمل دیجئے. دھیان سے سننا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آج جو تجارت کی شکلیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر وہی بعینہ ملعون شکل جو قوم شعیب کے ہاں پائی جاتی تھی وہی شکلیں آج پائی جا رہی ہیں. اور اگر قوم شعیب کو اسی معصیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا تو آج کے لوگوں میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اللہ کے ہاں سے کوئی معافی تافی کروا کر کے آئے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ یہ دھیان دینے کی چیز ہے. آج کل ہر جگہ ڈنڈی مارنے کا رواج ہے. پیٹرول لینے کے لیے جاؤ تو 2 لیٹر پیٹرول کا پیسہ دو، 1.25 لیٹر پیٹرول ڈالتے ہیں اور 2 لیٹر کا پیسہ لیا جاتا ہے. اکثر و بیشتر جگہوں پر اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. بنیے کی دکان پر جاؤ، جو چیز لینے کے لیے جاؤ اس میں جتنا چاہیے آپ کو، سبزی فروش تک کم بخت مارے. سبزی فروش تک 1 کلو سبزی لینا ہے تو ایک تو ڈیجیٹل ان کے پاس ترازو نہیں ہوتا، اور یہ ہاتھ سے پکڑنے والا ترازو ایسے اس کو ہلا دیتے ہیں کہ کم وقت آدھا کلو لگے، آدھا کلو رہے، پھر بھی وہ 1 کلو سے زیادہ جھک جاتا ہے. تو اس قسم کا جو ڈنڈی مارنے والا سسٹم ہے یہ ان لوگوں نے وراثت میں پایا ہے قوم شعیب سے. تو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں درستگی آ جانے کے بعد پھر فساد نہ مچاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. یعنی اس کا مطلب یہ لوگ صاحب ایمان تھے لیکن ایمان ان کا ان معصیتوں سے روک نہیں رہا تھا، اور جب ان معصیتوں سے روک نہیں رہا تھا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی ان کے ایمان میں شک کیا جائے. اس لیے کہ معصیت عام طور پر ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے. آپ نے بلوغ المرام ہی کے اندر وہ روایت پڑھی ہوگی، لا یزنی الزانی وہو یزنی وہو مؤمن. پڑھا ہے وہ روایت؟ زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا درا حال کہ وہ مومن ہو. یہ روایت پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں پڑھی ہے وہ روایت؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی زنا نہیں کر رہا ہوتا جس وقت زنا کا صدور کر رہا ہوتا ہے ایمان کی حالت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یعنی زنا کے صدور کے وقت، اس کبیرہ گناہ کے صدور کے وقت ایمان اس کے پاس سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنی عقل میں آتا ہے تو پھر وہ ایمان لوٹتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ معصیتیں ایمان کی کمزوری کی دلیل ہیں، معصیتیں ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. یعنی اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ کیا واقعی تمہارے پاس مؤثر ایمان موجود ہے.
اگر ایمان کہتے ہو کہ موجود ہے لیکن وہ تمہیں اس معصیت سے نہیں روکتا تو حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کی خبر لو۔ واضح مشائخ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی شیخ، جی شیخ۔ جی شیخ، انصار جی الحق، شیخ۔ انصار الحق کیا معاملہ جی ہے شیخ۔ تمہارا؟ خالد کیا قضیہ ہے ان کا؟ جی شیخ، ادھر کل سے لائٹ نہیں آیا ہے، اس لیے سے موبائل میں چارج نہیں ہے، بتایا شیخ نشانی۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ جب کلاس آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے تیار ہو کر کے کیوں نہیں رہتے ہو؟ یہ کوئی معقول عذر ہے؟ کل سے لائٹ ہی نہیں آئی شیخ، کل سے لائٹ ہی نہیں ہے، موبائل میں طيب، چارجنگ بہت کم ہے۔ اب آیات کا ترجمہ آپ نے بہت مشکل سے۔ دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدین تطلق علی القبیلۃ وعلی المدینہ، مدین کا اطلاق قبیلے پر بھی ہوتا ہے اور جگہ پر بھی ہوتا ہے، شہر پر بھی ہوتا ہے جس شہر میں وہ لوگ آباد تھے۔ حجاز کے راستے سے قریب یہ واقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کہ جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، اور یہی قوم مدین انہی کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، اسی قوم مدین کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ حجر میں ان کو اصحاب الایکہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ فرماتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کہ یہی اصحاب الایکہ ہیں، جی کما سنذکرہ انشاءاللہ تعالی وبہ الثقہ، جیسا کہ ہم اس کا ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ کہاں؟ سورہ حجر کے اندر۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت شعیب علیہ السلام نے دی ہے یہ تمام رسولوں کی دعوت ہے، تمام رسولوں کی بلا استثناء، بغیر کسی استثناء کے تمام رسولوں کی یہ دعوت ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے، کس چیز پر؟ اس چیز کی سچائی پر جو میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ پھر ان کو نصیحت کی کہ ناپ اور تول پورا کر کے دیا کریں، اور لوگوں کو ان کے مال میں، لوگوں کے ان کے اپنے مال میں، لوگوں کے ان کے اپنے مال میں خیانت نہ کریں، اس طور پر کہ اس کو کم کر کے دیں۔ علی وجہ البخس، بخس کسے کہتے ہیں؟ نقص المکیال والمیزان خفیتا و تدلیسا، کم کر دیا۔ نہیں مطلق کم کرنا نہیں۔ بخس کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ابن کثیر کیا تفسیر کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں البخس هو نقص المکیال والمیزان خفیتا و تدلیسا، خفیتا و تدلیسا بین القوسین، یہ ضروری ہے کم کرنا کس چیز میں؟ ناپی جانے والی چیز میں یا تولی جانے والی چیز میں، لیکن وہ کم کرنا کس طریقے پر؟ پوشیدہ طور پر، تدلیس کرتے ہوئے۔ بھائی اگر ہمارے سامنے کوئی شخص تول رہا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کم تول رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑیں گے؟ اگر آپ کو پتا ہے چپکے وہ چپکے کم چھپا دے رہا کرتے ہے، ہیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ کم دے رہا ہے، تو آپ چھوڑو گے اس کو؟ نہ ہرگز نہیں۔ بھئی کون گوارا کرے گا؟ کم لینا کون گوارا کرے گا؟ جھکا کر کے دے تب تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے یہ آدمی ہے، لیکن اگر رتی ماشا برابر کم کر کے دے، کھلا ہوا واضح طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پر میزان رکھا ہوا ہے، کلو 2 کلو 4 کلو جس پر رکھا ہوا ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور تولی جانے والی چیز اوپر کی طرف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ لے لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں لیں گے بھائی۔ تو اسی لیے کم کر کے دینا مقصد نہیں ہے، کم اس طریقے پر کرنا کہ سامنے والے کی نگاہ
میں نہ آ سکے. سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ خوب اچھی طریقے سے جھکا کر کے دے رہا ہے سامان والے پرڑے کو, لیکن جب اپنے یہاں آ کر کے دوبارہ تولے تو پتا چلا کہ صاحب یہ 1 کلو کہاں, یہ تو 250 گرام بھی نہیں نکلا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ایسے ڈنڈی مارنے والے موجود ہیں. تو بخس کہا جاتا ہے کم تولنا یا کم ناپنا پوشیدہ طور پر تدلیس کرتے ہوئے. یہ شرط, یہ ضروری ہے اس کے اندر جوڑنا, نقص المکیال والمیزان خفیتا و تدریسا. اب یہاں پر دھیان سے دیکھیے گا, کچھ کہہ رہے ہو کوئی آدمی؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں شیخ. تو یہاں پر دیکھو ابن کثیر رحمہ اللہ نے مدین کی کیا تفسیر کی, ٹھیک ہے مشائخ, اسی طریقے سے بخس کی کیا تفسیر بیان کی جی. یہ سب چیزیں آپ لوگ دھیان دیجئے گا. یہ میں امتحان میں اس طریقے سے پوچھوں گا کہ بماذا فسر المؤلف الکلمات التالیہ, اس کے بعد مدین کو ہائی لائٹ کر دوں گا, اس کے بعد ولا تبخسوا پہ ہائی لائٹ کر دوں گا, اس کو انڈر لائن کر دوں گا, تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو کہ مجھے مقصد کیا ہے, کس لفظ کی تشریح پوچھنا مقصد ہے. تو آپ کو وہی تفسیر لکھنی ہے جو مصنف نے کی ہے, ابن کثیر رحمہ اللہ نے کی ہے. مدین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق دو چیزوں پر, ایک تو شہر کے اوپر اور دوسرا اس قبیلے کے اوپر. قبیلے کا بھی نام ہے مدین اور شہر کا بھی نام ہے مدین, اور اسی کا دوسرا نام انہوں نے ذکر کیا اصحاب الایکہ. اچھا, بخس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر نے کہا کہ بخس کہتے ہیں ہوا نقص المکیال والمیزان خفیتا و تدریسا, کما قال تعالی ویل للمطففین. ویل للمطففین, یہ کسی کو معلوم ہے یہ سورت کہاں ہے؟ جی شیخ. ہاں شاہ عالم, کہاں ہے؟ 31ویں پارے میں, 30ویں پارے میں, تیسرے پارے میں, 30ویں پارے میں, بالکل. اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل للمطففین, مطففین کے لیے ویل ہے, مطففین کے لیے ویل ہے. اور ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کی وادی میں سے ہاں, جہنم کا ایک طبقہ ہے. وادن فی جہنم, وادن فی جہنم. احسن, جہنم کے اندر ایک خاص وادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور خاص مصلین کے لیے بھی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے اس شکل سے. تو فرمایا ویل للمطففین, مطففین کے لیے. اور مطففین کون ہیں؟ خود قرآن کریم نے اس کے اندر تشریح کی ہے, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ تول کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لیکن جب دینے کی باری آتی ہے ناپ کر کے یا تول کر کے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. ہاں, أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. قیامت کا خوف اللہ رب العالمین نے دلایا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب وہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے, اور ان کی یہ چالاکیاں وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے تشت ازبام ہوں گی. خلائق کے سامنے جب رسوا ہوں گے اس وقت ان کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں بچائے اس عارضی منفعت کی خاطر اس قسم کے عذاب یافتہ قوموں کی روش کو اختیار کرنے سے.
आजिल फायदे के लिए इंसान, जानते हैं आप, ये जो आदत है, ये ऐसी आदत नहीं है कि इसको मतलब बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर अजाब दिया। ये पूरी इंसानी तारीख में अकेली ऐसी कौम है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 तरह के अजाब दिए थे। कितने अजाब? 3 तरह के। 3 तरह के अजाब। जानते हैं आप लोग? पूरी इंसानी तारीख में कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी जिसको इतना शदीद किस्म का अजाब झेलना पड़ा हो इस दुनिया के अंदर। आखिरत में तो जो होगा वो होगा ही, इस दुनिया के अंदर इतना शदीद तरीन अजाब झेलना पड़ा हो पूरी इंसानी तारीख में इस कौम के अलावा और कोई कौम नहीं है। कौन सा 3 अजाब? 10 साढ़े 10। हाँ मशाइख, इस कौम पर क्या अजाब आया था? नहीं मालूम। चलिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। इस कौम के साथ अभी बिजली अजाब और जमीन। हाँ असद कुछ कह रहे हो? असद आज की बारिश हुई थी आप लोगों के यहाँ लगता है नेटवर्क की वाकईतन परेशानी है, आवाज भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। जी मशाइख, बहरहाल इस कौम पर आने वाले अजाब की तफसील आगे आ रही है, तो जब तक के लिए उसको टाले रखते हैं, जहां पर वो चीज आएगी वहां पर बयान किया जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल तो कहते हैं कि बख्स कहा जाता है नाप और तौल में खुफिया तौर पर तदलीस करते हुए कमी करना, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन से लेकर रब्बुल आलमीन तक। कहते हैं कि और ये बहुत शदीद धमकी है और बहुत शदीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वईद है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से आफियत तलब करते हैं इससे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में खबर देते हुए कहा, जिनको खतीबुल अंबिया कहा जाता है उनके फसीह होने की वजह से। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फसीहुल लिसान थे। अपनी कौम के सामने जब जो खुतबे उन्होंने दिए, जो बातें उन्होंने कही, हकीकत में इसकी वजह से उनको खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया गया है। तो उन्होंने अपनी दावत का सिलसिला जारी रखते हुए आगे अपनी कौम की दिगर शरारतों का जिक्र किया और उन शरारतों से उन्हें रोकने की कोशिश की। तो क्या फरमाया? आयत को पढ़ेगा कोई? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुअइदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजन वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फकस्सरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। ठीक है मशाइख। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुअइदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ये एक और शरारत थी उस कौम की जिससे उन्होंने रोका अपनी कौम को। तो फरमाया कि हर रास्ते पर ना बैठा करो, धमकी देते हुए, अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए उन लोगों को जो उस पर ईमान लाए, और अल्लाह के रास्ते में कजी तलाश करते हुए, अल्लाह के रास्ते में कजी तलाश करते हुए, दीन और शरीयत में कमियां ढूंढते हुए। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, और याद करो उस वक्त को जब तुम तादाद में कम थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तादाद फुज़ू कर दी। वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, और गौर करो, ध्यान दो कि फसादियों का अंजाम तारीख में क्या रहा है। यहाँ पर नज़र जो कहा, ये नज़र आँख से देखने के मफ़हूम में है या दिल से देखने के? दिल से देखें। बसीरत मुराद है। अपनी बसीरत की निगाहों से देखो कि कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, के फसादियों का अंजाम कैसा रहा तारीख में। कौम आद का वाक़या तुमसे पहले गुजर चुका है, कौम समूद का, कौम नूह का वाक़या गुजर चुका है, कौम आद का वाक़या गुजर चुका है, कौम समूद का वाक़या गुजर चुका है। ये सारे के सारे वाक़यात
ان قوموں کے فسادیوں کا انجام کیسا رہا وہ اس پر غور کر لو. ٹھیک ہے. فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. کیا فرمایا؟ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پیغام پر ایمان لاتے ہیں جس کو دے کر میں بھیجا گیا اور کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وہ یقینی طور پر بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو جو ان کی ایک غلط روش تھی، ڈاکہ ڈالنا ایک ہوتا ہے انسان کے جان اور انسان کے مال کو لوٹنا، لیکن یہ ڈاکہ کون سا ڈالتے تھے؟ انسان کے جان اور مال دونوں پر اور ایمان پر، انسان کے جان مال اور ایمان پر. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام روک رہے ہیں اپنی قوم کو عن قطع الطریق الحسی والمعنوی، ظاہری طور پر راستے پر روکنا اور معنوی طور پر راستے پر روکنا. یعنی ظاہری طور پر روکنا کہ راہ پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور راہ چلتے لوگوں کو حقیقت میں چلنے سے روکتے تھے، انہیں اپنی منزل پر جانے نہیں دیتے تھے. یہ ہوا حسی روکنا. اور معنوی روکنا یعنی ان کو ایمان کی ڈگر سے کفر کی ڈگر پر لانے کی بات کرتے تھے، اور یہ ہوا معنوی ڈاکہ. تو مطلب ظاہری اور معنوی دونوں طریقے سے جو انہوں نے قطع طریق کا راستہ اختیار کیا تھا اس سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روک رہے ہیں. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ کہہ کر کے. توعدون کی تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ای تتوعدون الناس بالقتل بكل صراط توعدون، دھمکی دیتے ہوئے. دھمکی کس چیز کے دیتے تھے؟ قتل کی دھمکی. توعدون کا معنی کیا ہوا؟ دھمکی دینا. تتوعدون، سمجھ میں آ رہی بات؟ توعدون کی تفسیر کیا کیا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے؟ ای تتوعدون یعنی لوگوں کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے. ان لم یعطوکم اموالہم، اگر وہ اپنا مال تمہیں نہ دیں تو تم ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دو. وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغونها عوجا، اور یہ معنوی قطع طریق ابھی تک جو ذکر کیا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، یہ قتل کی دھمکی مال اور دولت لوٹنے کے سیاق میں دیتے تھے کہ یا تو جو کچھ ہے تمہارے پاس تمہاری جھولی میں وہ سب مجھے دے، ہمیں دے دو، اور یا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے. یہ ہوا قطع طریق الحسی. اور قطع طریق المعنوی کیا ہے؟ وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغونها عوجا، یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کا راستہ کیا؟ اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں کجی ڈھونڈو، ہاں اس کے اندر انحراف ڈھونڈو، اور اللہ کے راستے سے روکو ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے. تو گویا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو معنوی اور حسی دونوں طرح کے قطع طریق سے روکنے کی کوشش کی. اور فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یعنی جب تم اپنی قلت تعداد کی وجہ سے کمزور سمجھے جا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں غالب کر دیا تمہاری تعداد بڑھا کر کے. تو اللہ رب العالمین کے اپنے اوپر اس باب میں نعمت کو یاد کرو. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور غور کرو کیسا رہا انجام فسادیوں کا جو گزشتہ اقوام میں تھیں، جو گزشتہ اقوام میں سے فسادی لوگ تھے. ای من الامم الخالیہ، یعنی وہ امتیں، وہ قومیں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے. وما حل بهم من النکال باجترائهم على المعاصی والکفر، اور ان پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا نازل ہوئی، عذاب نازل ہوا، ان کی جرأت رندانہ کی وجہ سے اپنی اپنی معصیتوں پر اور کفر پر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا،
یعنی اگر تم نے مجھ پر اختلاف کیا، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کی روش کو اختیار کیے رکھا، فصبروا، اگر سب کے سب ایمان نہیں لائے، فصبروا تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یفصل بیننا وبینکم، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اسی بہترین فیصلے میں سے ہے کہ اس نے انجام کار متقین کے لیے رکھا ہے، اور ہلاکت و بربادی کفار کا مقدر ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہاں تک شعیب علیہ السلام کی تقریر اور ان کا خطبہ تھا جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ان کو سمجھاتے ہوئے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے دیا، اپنی دعوت پیش کی اور اپنی قوم کے اندر پائی جانے والی معصیتوں پر انہیں تنبیہ کی۔ اب اس کا جواب کیا قوم نے دیا وہ انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے، کل نئے درس میں انشاءاللہ، جہاں سے ہمارا منہج بھی شروع ہے وہاں سے انشاءاللہ اب قوم کا جواب ہم دیکھیں گے کہ قوم نے کیا جواب دیا، کیا وہ مان گئے یا نہیں مانے، اور نہیں مانے تو کیا کہا، اس کا انشاءاللہ تذکرہ اگلے درس میں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ، ٹھیک ہے، اگلے درس میں وقت پر آئیے گا۔ جی انشاءاللہ۔